تیسری حدیث بھی ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب من انزل بها فاقہ، کسی انسان پر کوئی حاجت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، فانزل بها الناس، اور وہ آدمی اس حاجت، اس فاقے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے، ارے جی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، ارے جی میرے گھر میں آٹا نہیں، ہر ایک کو کہہ رہا ہے میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں وہ نہیں، ہر ایک کو کہہ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تسد فاقتہ، اس کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، فانزل بها اللہ، اور اس آزمائش کو اللہ کے سامنے لے کر آیا، یا اللہ میں پریشان ہوں میری مدد فرما دے، اللہ میرے گھر کے اندر پریشانی ہے میری مدد فرما دے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ کہ فوراً اللہ موت دے دیں گے تو اس پریشانی سے بچ جائے گا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تاخیر سے اس کے لیے عافیت کا سلسلہ جاری کر دیں گے، یہ پریشانی اللہ اس کی ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، دیکھو یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا لوگوں پر، غریبوں پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا کہ بھائی چلو آج دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے فقر و فاقہ کو ختم کیا جائے، ان کو کوئی کام، چھوٹا موٹا کام دے دیا جائے، ورنہ تو کل کو وہ پھر آئے گا، پھر ہم دیں گے، ہو سکتا ہے پرسوں بیوی کو بھی لے کر آ جائے، بچوں کو بھی لے کر آ جائے، یہ پورا خاندان بھکاریوں کا شروع ہو جائے۔ تو صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے 10 روپے دے دیے، تو دینے چاہیے، لیکن اصل جو اس کا مقصد کیا ہے، غریب کی غربت کو ختم کیا جائے، اور طریقے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے مانگنے کے لیے، اللہ کے رسول، یہ اس وقت آتے تھے جب بہت پریشان ہوتے تھے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب بہت پریشانی ہو تو مانگنے کی اجازت ہے، اور وہ مانگے بھی کس سے وہ بھی عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، اللہ کے رسول کچھ دے دیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام ریاست مدینہ والے تھے، بڑے تھے، اور حاکم وقت کی ذمہ داری کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ کام ہمارا اسٹیٹ نہیں کر رہا، گورے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو روڈوں میں بھیک مانگ رہے ہوں گے، ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں زیادہ ہوں گے۔ تو ہماری اچھی چیزیں انہوں نے لی ہیں، ان کی بری چیزیں ہم لے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ریاست مدینہ کے والی تھے، حاکم تھے، حاکم کی حیثیت سے بیت المال کا سارا نظام نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، تو صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت مجبوری کی حالت میں آتے تھے، ویسے نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول اگر کچھ ہو تو دے دیں، آپ علیہ السلام نے دے دیا۔ پھر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جی بتائیے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ نیچے بچھاتے ہیں، یعنی کمبل سا، چادر سی، اور ایک اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر اوڑھ کر سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا؟ قعبن، ایک پیالہ ہے اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں لے آؤ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ ٹاٹ بھی لے کر آ گئے، چادر سی، اور وہ پیالہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے، اس لیے کہ ان کے گھر میں تھی یہ دو چیزیں، اور تو اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے گھر میں، وہ لے کر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ان دو چیزوں کو مجھ سے خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بتاؤ بھائی ان دو کو کون خریدے گا؟ ایک اور صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں خریدتا ہوں 2 درہموں کے بدلے میں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کون خریدے گا ان کو؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ تو پھر جو 2 درہم والا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم دے دو، درہم اس سے لیے، اور یہ پیالہ اور یہ ٹاٹ ان کو دے دیا۔ اب اس صحابی سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 1 روپیہ، یعنی کہ آج کے زمانے کے ویسے ہی عرض کر دوں، یہ جو 1 درہم ہے اس سے آپ گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آئیں، اور اس 1 درہم سے آپ کیا کریں؟ کلہاڑی لے کر آئیں، دستے بغیر، لکڑی بغیر، صرف کلہاڑی کا جو لوہے کا حصہ وہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور میرے پاس آنا، اور پھر وہ کھانا اپنے گھر پہنچا دیا۔ اس سے ایک مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ بھئی گھر والوں کے کھانے کی ذمہ داری فکر بھی کرنی ہے۔ ہمارے بعض لوگ اتنے خشکے ہو جاتے ہیں،
اتنا کوئی خشکا چڑھ جاتا ہے، بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی، دین کے کام میں نکل آتے ہیں. یہ نبی نے نہیں بتایا، یہ ہم دین کی صحیح تصویر نہیں پیش کرتے. پہلے نبی نے کھانے کا فرمایا کہ کھانا بچوں کو پہنچاؤ. بعد میں آپ علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی ہے کہ ظاہر بات ہے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بھوک ان کو لگتی ہے. تم اگر کیا ہے تمہیں بھوک نہیں لگتی تو کیا بچوں کو تو لگتی ہوگی، وہ چھوٹے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جائیں اپنے بچوں کے لیے کھانا لیں 1 درہم کا یا 1 دینار کا، اور 1 دوسرے دینار کا یا درہم فرمایا وہ کلہاڑی لے کر آئے. کلہاڑی لے کر آئے رسول اللہ کے پاس. آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکڑی لی اور اس کلہاڑی کے اندر فکس کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لو، جنگل جاؤ، جنگل سے لکڑیاں توڑو، لکڑیوں کو مدینے کے بازار میں بیچو، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو یہ آرڈر دے دیا 15 دن تک نظر نہیں آنا. آج ہماری کیا حالت ہے بھائی، معاف کرنا، ایک ساتھی اگر ایک نماز میں نہیں، اوے بھائی اس کو تو دین کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ڈبل شاہ کی در کا، مجبوری ہوگی، گھر میں بیوی بیمار ہوگی، بچے بیمار ہوں گے، کوئی اور تمہیں فکر ہے تو جاؤ نا اس کے گھر میں، اس کے حال احوال لو، فتوے جھاڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں بھائی مسجد نبوی میں مجھے نظر نہیں آنا. کیا مطلب؟ فرض پڑھ کے آپ نے اپنے کاموں میں لگنا ہے، باقی کام ہوں گے، ہوتے رہیں گے. پہلے یہ کام معیشت بھی ضروری ہے، ان اکنامکس مضبوط ہوگی تو کام ہوگا نا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے بچوں کو کھانا دو، یہ کلہاڑی لو اور جاؤ یہاں سے، لکڑیاں توڑو، 15 دن تک نظر نہیں آنا. اب 15 دن بعد آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، کہا جی 15 روپے کمائے. اس زمانے کے 15 روپے آج کے زمانے کے بڑے پیسے بنتے. 15 روپے کما لیے تو خود سوچے 15 روپے کما لیے تو اس سے وہ 7 پیالے لے سکتے تھے نا، اتنے پیسے آ گئے ان کے پاس. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ یہ والی حالت بہتر ہے یا وہ پہلے والی حالت بہتر تھی؟ الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے، اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے. صحابہ کی تربیت ایسے کی نبی علیہ السلام، دونوں طرف خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور لوگوں کے سامنے بھکاری نہ بننے کی ترغیب بھی دی ہے، دونوں طرف، تاکہ مالدار بھی اپنا کام کرے، غریب بھی اپنا کام کرے. اور ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے کہا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فراسی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کچھ چاہیے تو نبی کہ مجبوری ہے کیا کروں، اگر مانگنا پڑے تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں مانگنا ہی ہے فصل عن الصالحین، تو پھر کیا کرو، نیک لوگوں سے قرضہ مانگو، تعاون مانگو. کس سے بھائی؟ نیک لوگوں سے. اس کی 2 وجوہات بتائی علماء نے. ایک وجہ یہ ہے نیک جو آدمی ہوگا جو آپ کو بطور تعاون کے یا قرضے کے جو بھی ہے آپ کو دے گا، آپ کو ٹوکے نہیں مارے گا، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کہ ٹوکے نہیں مارے گا. بھائی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دی ہے نا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے. تو نیک جو آدمی ہوگا وہ ٹوکے نہیں مارے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیک آدمی دعائیں کرے گا آپ کے لیے، یا اللہ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر بغداد کے غریب فقیر لوگ آیا کرتے تھے مانگنے کے لیے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اپنے گھر کے باہر دروازے کے پاس لیٹا رہتا تھا تاکہ کوئی فقیر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اگر مانگنا ہو نیک لوگوں سے مانگے. دوسری بات، وہ ابھی جو یہ آیا سیلاب وغیرہ آیا، میرے پاس ایک لڑکا پڑھنے آتا ہے، ان کا بھی سارا گھر مر بہہ گیا. اس نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی سے قرضہ مانگا، اس نے کہا سود پر قرضہ دوں گا. اسے پتہ ہے ہمارا گھر ختم ہو چکا ہے، سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، سارا سسٹم ہمارا ختم ہو گیا، ہم نے اس سے قرضہ مانگا. اس نے کہا قرضہ دوں گا لیکن سود پر دوں گا، سود کے بغیر نہیں دوں گا. مسلمان آج اتنا سنگ دل ہو چکا ہے. اور پھر دیکھیں یہ جو چندے والے بھی سن لیں بھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، حج کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے جہاں انسان اور خالق کا تعلق ہوتا ہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس وقت بھی وہاں بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا افی ھذا الیوم
وفی ھذا المکان تسأل من غیر اللہ، اس دن، اتنا مبارک دن ہے آج 9 ذی الحجہ کا عظیم الشان دن کہ اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی، شیطان اپنے سر پر دھول پھینکتا ہے، مٹی پھینکتا ہے اس دن، اور اس جگہ پر اتنا برکت والی جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تم آج کے دن اور اس محل پر اللہ کے غیر سے مانگ رہے ہو، اسے درہ مارا، کوڑا مارا اس کو۔ تو دیکھیں حضرت علی بھی کیا کہتے ہیں کہ مشکل کشا اللہ ہے، میں نہیں ہوں، تم غیر اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت علی نے تو توحید کا درس دیا ہے، تو حضرت علی نے یہ بات فرمائی اس کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو آتے ہیں نا مانگنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے تو قمیص شلوار کے اندر ہوتا ہے، ایک بچہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے جیسے ہی نماز کے بعد فوراً کیا ہے وہ رونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ کے غیر سے مانگنا اپنے لیے درست نہیں ہے۔ محیط ایک کتاب ہے، اس میں یہاں تک آتا ہے کہ جو مسجد کے اندر اپنے لیے سوال کرے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اور جو اس سوال کرنے والے کو مسجد میں چندہ دے ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کو اٹھا کر مسجد میں رکھ دیا۔ حدیث نہیں ہے، محیط ایک کتاب ہے اور بڑی اسٹرانگ مضبوط کتاب ہے، اس کے اندر اس کا حوالہ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ بعض بھائیوں کو حیرت ہوگی کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، آج کل تو مائک دے دیتے پھر وہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی اپنے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو میں یہاں سے کہہ دیتا ہوں بعض ساتھیوں کو شاید ناگوار گزرے، لیکن وجہ یہ ہے اللہ کے گھر میں اپنے لیے انسان اپنے لیے سوال نہ کرے، شریعت نے منع کیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟